زندگی سے دور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز وجل. ہم فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء سے فعل مضارع کے تعلق سے پڑھیں گے. فعل مضارع کسے کہتے ہیں، فعل مضارع کی تعریف کیا ہے، فعل مضارع کس طرح بناتے ہیں، فعل مضارع معروف کس طرح بناتے ہیں، مجہول کس طرح بناتے ہیں، فعل مضارع منفی کس طرح بناتے ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. درس نمبر 20 فعل مضارع. سب سے پہلے فعل مضارع کی تعریف بیان کر رہے ہیں. مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ دونوں پایا جائے. جس فعل میں موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ دونوں پایا جائے وہ فعل مضارع کہلاتا ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ اور زمانہ آئندہ پر دلالت کرے. فعل مضارع کس طرح بناتے ہیں، فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے، بیان کر رہے ہیں. بنانے کا قاعدہ: علامت مصدر دن یا تن گرانے کے بعد. فارسی میں مصدر کی علامت آخر میں دن یا تن کا ہونا ہے، تو علامت مصدر یعنی دن یا تن کو گرا دیں گے. جس کے آخر میں دن ہو وہاں سے دن گرائیں گے، جس کے آخر میں تن ہو اسے تن گرائیں گے. وہی بیان کر رہے ہیں کہ علامت مصدر دن یا تن گرانے کے بعد شرف آموزی سخن کے 11 حرفوں میں سے جو حرف باقی رہے اسے حذف کر کے یا بدل کر یا کوئی حرف زیادہ کر کے یا سالم رکھ کر علامت مضارع دال بڑھا دیں، مضارع بن جائے گا. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ مصدر کے آخر سے علامت مصدر دن یا تن گرا دیتے ہیں. جو بھی علامت مصدر ہوتی ہے، دن ہو تو دن گراتے ہیں، تن ہو تو تن گراتے ہیں. اس کے بعد شرف آموزی سخن، ان میں سے جو حرف باقی رہتا ہے، شرف آموزی سخن اس میں جو 11 حرف ہیں، شین، را، فا وغیرہ، ان میں سے جو حرف باقی رہتا ہے آخر میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس حرف کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی اس حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں، کبھی اس میں کسی دوسرے حرف کی زیادتی کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی میں علامت مضارع لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حذف کرنے کے بعد آخر میں علامت مضارع لگاتے ہیں دال، علامت مضارع دال لگا دیتے ہیں تو مضارع بن جاتا ہے. اب دیکھیے مثال کے ساتھ وضاحت کر رہے ہیں. سب سے پہلے مصدر ہے، اس کے بعد علامت مصدر حذف کرنے کے بعد جو صیغہ بنتا ہے وہ صیغہ مذکور ہے. پھر کون سا قاعدہ استعمال ہوا، یعنی حذف کیا گیا، یعنی علامت مصدر کو گرانے کے بعد شرف آموزی سخن کے 11 حرفوں میں سے جو حرف باقی ہے اس میں کون سا قاعدہ استعمال ہوا، اسے حذف کیا گیا ہے یا اسے بدلا گیا ہے یا اس میں کسی حرف کی زیادتی کی گئی ہے، کون سا قاعدہ استعمال کیا گیا ہے وہ لکھا ہے. اس کے بعد قاعدہ استعمال کرنے کے بعد کون سا صیغہ بنا، کیا ہوا، وہ صیغہ مذکور ہے. پھر آخر میں مضارع بنا ہوا ہے، یعنی مضارع لکھا ہوا ہے. علامت مضارع دال لگانے کے بعد کیا ہوا وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نمبر 1 میں مصدر ہے ترسیدن. ترسیدن کا معنی ہے ڈرنا. ترسیدن کے آخر میں علامت مصدر دن ہے. ترسیدن سے علامت مصدر دن گرایا گیا تو ترسی رہ گیا، ترسی ہوا. اب ترسی کے آخر میں یا ہے، اس میں حذف کا قاعدہ استعمال ہوا، یعنی یا کو حذف کر دیا گیا. ترسی کے آخر میں جو یا ہے اسے حذف کیا گیا تو ترس رہ گیا. اب ترس کے آخر میں علامت مضارع دال بڑھایا گیا تو ترسد ہوا. ترسیدن سے مضارع ترسد آتا ہے. نمبر 2 رفتن. رفتن کا معنی ہے جانا. رفتن کے آخر میں علامت مصدر تن ہے.
جب رفتن سے علامت مصدر کو حذف کیا گیا تو رف باقی رہا، بعد حذف دنیتن رف باقی رہا۔ اب رف میں بدلنے کا قاعدہ استعمال ہوا، یعنی رف کے آخر میں جو فا ہے اسے واو سے بدلا گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ رو۔ اب اس کے آخر میں علامت مضارع دال بڑھایا گیا تو رود ہو گیا۔ رفتن سے مضارع رود آتا ہے۔ نمبر 3 زدن۔ زدن کا معنی ہے مارنا۔ زدن کے آخر سے علامت مصدر دن گرایا گیا تو صرف زا باقی رہا۔ اب اس میں ایک حرف کی زیادتی کی گئی، یعنی نون کی زیادتی کی گئی تو زن ہو گیا، یعنی اس میں زیادتی والا قاعدہ استعمال ہوا، اس میں نون کی زیادتی کی گئی تو زن ہوا۔ اب زن کے آخر میں علامت مضارع دال لگایا گیا تو زند ہو گیا، زن سے زند، تو زدن سے فعل مضارع آتا ہے زند۔ نمبر 4 خوردن۔ خوردن کا معنی ہے کھانا۔ خوردن سے علامت مصدر دن حذف کیا گیا، دن گرایا گیا تو خور باقی رہا۔ اب خور کے آخر میں دال، علامت مضارع دال لگا دیا گیا تو خرد ہو گیا، یعنی خور کو ویسے ہی باقی رکھا گیا، اس میں کسی حرف کی زیادتی نہیں کی گئی، اس میں نہ ہی را کو بدلا گیا اور نہ ہی اسے حذف کیا گیا، یعنی جس طرح علامت مصدر کو حذف کرنے کے بعد صیغہ بنا، اسی صیغے کے آخر میں علامت مضارع دال لگا دیا گیا تو خرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، خوردن سے فعل مضارع خرد آتا ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ علامت مصدر کو حذف کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، یعنی حذف کرنا ہے۔ جو شرف آموزی سخن کے 11 حروف میں سے کوئی حرف ہوتا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس حرف کو حذف کرنا ہے، یا اسے کسی دوسرے حرف سے بدلنا ہے، یا کسی حرف کی زیادتی کرنا ہے، یا ویسے ہی علامت مضارع لگا دینا ہے۔ یہ قیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہوگا، تب آپ سمجھیں گے کہ کس مصدر سے مضارع کیا آتا ہے۔ آسانی کے لیے اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ فعل مضارع صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع کے آخر میں دال ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتا ہے۔ باقی 5 صیغوں میں ان کی علامتیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ تو واحد غائب کا صیغہ ہو گیا، یعنی واحد غائب کے صیغے کے آخر میں دال ہوتی ہے، اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتا ہے۔ اور باقی 5 صیغے کس طرح آتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں کہ باقی 5 صیغوں میں ان کی علامتیں لگائی جاتی ہیں۔ 5 صیغوں کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں لگا دی جاتی ہیں تو وہ صیغے بن جاتے ہیں۔ جیسے رفتن مصدر سے فعل مضارع رود ہوگا۔ رود کس طرح ہوا؟ ابھی اوپر بیان کیا گیا کہ فا کو واو سے بدلا گیا، پھر آخر میں علامت مضارع دال لگایا گیا تو رود ہو گیا۔ اور باقی صیغے اس طرح ہوں گے: روند، روی، روید، روم، رویم، یعنی باقی صیغوں میں ان کی علامتیں لگا دی جائیں گی تو باقی صیغے بن جائیں گے۔ اب مضارع مجہول کس طرح بناتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ ابھی جو طریقہ بیان کیا گیا یہ مضارع معروف بنانے کا طریقہ تھا۔ معروف اور مجہول تو آپ جانتے ہی ہیں۔ معروف اسے کہتے، معروف اس فعل کو کہتے جس کا فاعل مذکور ہو، ٹھیک ہے، اور مجہول اس فعل کو کہتے جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ مضارع معروف کے بعد اب مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے شبد بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے، ماضی مطلق کے آخر میں ہے شبد بڑھا دیتے ہیں۔ مضارع مجہول بنانا ہو تو ماضی مطلق کے آخر میں ہے شبد بڑھا دیتے ہیں۔ ماضی مطلق کس طرح بناتے ہیں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اگر نہیں پڑھے ہیں تو ماضی مطلق والی جو ویڈیو ہے اسے دیکھ لیں۔ یعنی مصدر کے آخر سے نون گرا دیتے ہیں تو ماضی مطلق کا صیغہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیے، اس سے پہلے نون اور زبر گرا دیتے ہیں تو ماضی مطلق کا صیغہ بن جاتا ہے۔ خیر، اگر ہمیں مضارع مجہول بنانا ہو تو ماضی مطلق کے آخر میں ہے شبد بڑھا دیں گے، ہے شبد لگا دیں گے تو ماضی مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے نوشت سے نوشتہ شبد، نوشت ماضی مطلق کا صیغہ ہے،
اگر ہمیں اس سے مضارع مجہول بنانا ہو تو آخر میں ہے شبد لگا دیں گے، تو نوشت سے نوشتہ شبد مضارع مجہول ہوگا۔ یہ ہوا مضارع مجہول کا صیغہ واحد غائب، ٹھیک ہے۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہے شبد لگائیں گے تو مضارع واحد غائب کا صیغہ بنے گا، اور باقی صیغے بنانے کے لیے ان صیغوں کی علامتیں لگا دی جائیں گی۔ باقی صیغوں کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں لگا دیں گے تو باقی صیغے بن جائیں گے۔ وہ علامتیں کہاں لگائیں گے؟ شبد کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ جیسے نوشتہ شوند، نوشتہ شوی، نوشتہ شوید، نوشتہ شوم، نوشتہ شویم، اس طرح باقی صیغے بنیں گے۔ اب مضارع منفی بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، یعنی مضارع منفی بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے۔ منفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ مضارع معروف و مجہول کے شروع میں نہ لگا دینے سے مضارع منفی بن جاتا ہے۔ اگر معروف منفی بنانا ہو تو معروف کے شروع میں نہ لگا دیں گے، اگر مجہول منفی بنانا ہو تو اس کے شروع میں نہ لگا دیں گے۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ مضارع معروف و مجہول کے شروع میں نہ لگا دینے سے مضارع منفی بن جاتا ہے۔ جیسے رود سے نہ رود، وہ نہیں جاتا ہے یا نہیں جائے گا یا نہ جائے، اور نوشتہ شبد سے نہ نوشتہ شبد، وہ نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھا جائے، وہ نہیں لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جائے گا یا نہ لکھا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجہول ہے۔ وہ نہیں لکھا جاتا ہے، مجہول ہے تو لکھا جانے کا معنی پیدا ہوگا۔ وہ نہیں لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جائے گا یا نہ لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ معروف کے شروع میں لگائیں گے تو معروف مجہول ہوگا، معروف منفی بنے گا، اور مجہول کے شروع میں نہ لگائیں گے تو مجہول منفی بن جائے گا۔ اب آئیے مشق کی طرف۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ اب فارسی میں چند جملے دے رہے ہیں، اردو میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ احمد با دوست و دشمن ابرو کشادہ دارد۔ احمد ایک بندے کا نام ہے، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، دوست یعنی دوست، دشمن یعنی دشمن۔ احمد با دوست و دشمن، احمد دوست اور دشمن کے ساتھ، ابرو کشادہ دارد، ابرو کشادہ رکھتا ہے یعنی خوش رہتا ہے۔ جب بندہ خوش رہتا ہے تو اس کے ابرو کشادہ رہتے ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ احمد با دوست و دشمن ابرو کشادہ دارد، احمد دوست اور دشمن کے ساتھ خوش رہتا ہے، ابرو کشادہ رکھتا ہے یعنی خوش رہتا ہے۔ متعلمہ از آموزگار، علم و ہنر آموزند۔ متعلمہ متعلم کی جمع ہے۔ ذوی عقول کی جمع بنانے کے لیے فارسی میں واحد کے آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں، تو متعلم کے آخر میں الف نون لگائے تو متعلمہ ہوا، یعنی طالب علم، شاگرد، سیکھنے والے، طلباء۔ از آموزگار یعنی استاد سے، آموزگار یعنی سکھانے والا، آموزگار یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور علم و ہنر، علم کا معنی علم، ہنر کا معنی ہنر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ متعلمہ از آموزگار علم و ہنر آموزند، یعنی طلباء استاد سے علم و ہنر سیکھتے ہیں۔ آموزند مضارع کا صیغہ ہے، مضارع جمع غائب کا صیغہ۔ طلباء استاد سے علم و ہنر سیکھتے ہیں۔ تو چرا غم زدہ را آزاری، تو یعنی تو، چرا یعنی کیوں، غم زدہ یعنی غم زدہ، غم کا مارا ہوا، را یعنی کو، آزاری ستاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ تو چرا غم زدہ را آزاری، تو غم کے مارے ہوئے کو کیوں ستاتا ہے، تو غم زدے کو کیوں ستاتا ہے۔ شما در زمرۂ علماء آمیختہ شوید، شما یعنی تم، شما ضمیر حاضر ہے، جمع حاضر کی ضمیر ہے۔ تم، در یعنی میں، زمرۂ علماء، علماء کی جماعت میں، زمرہ کا معنی ہوتا ہے جماعت، گروہ۔ شما در زمرۂ علماء، تم علماء کی جماعت میں، آمیختہ شوید شمار کیے جاتے ہو، آمیختہ شوید شمار کیے جاتے ہو۔ آمیختہ شوید یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔
شما در زمرہ علماء آمیختہ شوید، تم علماء کی جماعت میں شمار کیے جاتے ہو۔ ما دروغ نہ گوئم، ما یعنی ہم، یعنی جماعہ متکلم کی ضمیر ہے۔ دروغ نہ گوئم جھوٹ نہیں کہتے یا جھوٹ نہیں بولتے۔ ما دروغ نہ گوئم ہم جھوٹ نہیں کہتے ہیں۔ گوئم مضارع کا صیغہ ہے، نہ گوئم مضارع منفی ہو گیا، سورہ میں نہ لگ گیا تو مضارع منفی ہو گیا۔ ما دروغ نہ گوئم ہم جھوٹ نہیں کہتے ہیں۔ تو در محفل شرفا نہ آروغی، تو یعنی تو در محفل شرفا یعنی شریفوں کی محفل میں، محفل شرفا اضافت والی ترکیب ہے، شریفوں کی محفل میں نہ آروغی ڈکار نہیں لیتا۔ تو در محفل شرفا نہ آروگی، تو شرفا یا شریفوں کی محفل میں، شرفا کی محفل میں ڈکار نہیں لیتا۔ اس کے بعد ہے بادیان آخرد کے معدۂ خرابی دارد۔ بادیان کہتے ہیں سونف کو، بادیان یعنی سونف، آخرد وہ کھاتا ہے کہ معدۂ خرابی دارد، جو خراب معدہ رکھتا ہے، یعنی جس کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ بادیان آخرد کے معدۂ خرابی دارد، سونف وہ کھاتا ہے جس کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نخود در ہما خانہ خوردہ شبد۔ نخود کہتے ہیں چنے کو، در ہما خانہ ہر گھر میں خوردہ شبد کھایا جاتا ہے۔ نخود در ہما خانہ خوردہ شبد، چنا ہر گھر میں کھایا جاتا ہے۔ بطفیل رسول خدا، طفیل یعنی طفیل واسطے، بطفیل رسول خدا یعنی رسول خدا کے واسطے، ٹھیک ہے۔ ما یعنی ہم بخشیدہ شویم بخشے جائیں گے۔ بطفیل رسول خدا ما بخشیدہ شویم، رسول خدا کے واسطے ہم بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ریحانہ بر رخ خود نقاب اندازد۔ ریحانہ ایک لڑکی کا نام ہے، بر رخ خود اپنے چہرے پر، نقاب اندازد نقاب ڈالتی ہے۔ ریحانہ بر رخ خود نقاب اندازد، ریحانہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتی ہے۔ اب آئیے فارسی بناتے ہیں، فارسی بناؤ۔ سب سے پہلے ہے ہم اپنا کام خود کریں۔ ہم کے لیے فارسی میں ما استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ما جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اپنا کام کار خویش، کام کے لیے کار، اپنا کے لیے خویش۔ ہم اپنا کام ما کار خویش خود کریں، خود کنیم۔ ہم اپنا کام خود کریں، ما کار خویش خود کنیم۔ میں کبوتر نہیں اڑاؤں گا۔ میں کے لیے من، کبوتر کے لیے کبوتر استعمال ہوتا ہے۔ نہیں اڑاؤں گا یعنی مضارع منفی کا صیغہ استعمال کریں گے، نہ پرانم۔ میں کبوتر نہیں اڑاؤں گا، من کبوتر نہ پرانم۔ اس کے بعد ہے وہ لوگ امتحان کی فیس ادا کریں۔ وہ لوگ کے لیے اوشاں یعنی جمع غائب کی ضمیر استعمال کریں گے، اوشاں۔ امتحان کی فیس، رسم امتحان، فیس کے لیے رسم استعمال کرتے ہیں فارسی میں۔ وہ لوگ امتحان کی فیس ادا کریں، اوشاں رسم امتحان ادا کنند۔ وہ لوگ امتحان کی فیس ادا کریں، اوشاں رسم امتحان ادا کنند۔ محمود استاد کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ محمود ایک بندے کا نام ہے، استاد کے سامنے یعنی پیش استاد، کھڑا کیا جائے مضارع مجھول کا صیغہ استعمال ہوگا، استادہ شبد۔ محمود استاد کے سامنے کھڑا کیا جائے، محمود پیش استاد استادہ شبد۔ محمود استاد کے سامنے کھڑا کیا جائے، محمود پیش استاد استادہ شبد۔ تم نہ ستائے جاؤ، تم کے لیے شما استعمال ہوتا ہے، نہ ستائے جاؤ، نہ آزاریدہ شوید، مجھول کا صیغہ استعمال ہوگا، مضارع مجھول، ٹھیک ہے۔ تم نہ ستائے جاؤ، شما نہ آزاریدہ شوید، تم نہ ستائے جاؤ، شما نہ آزاریدہ شوید۔ اس کے بعد ہے سالم
آج بدایت الصرف شروع کرے گا۔ بدایت الصرف ایک کتاب کا نام ہے، اس میں صرف کی کتاب ہے، اب انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے۔ سالم آج بدایت الصرف شروع کرے گا۔ سالم امروز، آج کے لیے فارسی میں امروز استعمال ہوتا ہے۔ سالم آج بدایت الصرف شروع کرے گا۔ امروز سالم بدایت الصرف آغازد یا سالم امروز، امروز کو پہلے لائیں یا بعد میں لائیں دونوں درست ہے۔ سالم امروز بدایت الصرف آغازد، سالم آج بدایت الصرف شروع کرے گا۔ اس کے بعد ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے، وہ کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، ہمیں کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور کو کے لیے را استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہم کو پریشان کرتا ہے، تو اس کی فارسی یوں بنائیں گے او مارا آشوبد، آشفتہ مزے سے بنا ہے آشوبد، وہ ہمیں پریشان کرتا ہے۔ او مارا آشوبد۔ خالق دو جہاں مسلمانوں پر کرم کرے گا۔ خالق دو جہاں، اس کے لیے فارسی میں بھی اس طرح کہیں گے، خالق دو جہاں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں پر کے لیے بر استعمال ہوتا ہے، بر مسلمانہ، کرم کرے گا، کرم کند، رحم کند، ٹھیک ہے۔ خالق دو جہاں مسلمانوں پر کرم کرے گا، خالق دو جہاں بر مسلمانہ کرم کند۔ میں جھنڈا بلند کروں گا، میں کے لیے من اور جھنڈا کے لیے پرچم بھی استعمال ہوتا ہے، علم بھی استعمال ہوتا ہے، اب جو چاہیں استعمال کریں۔ میں جھنڈا بلند کروں گا، من پرچم افرازم یا من علم افرازم، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، من پرچم افرازم یا من علم افرازم۔ اس کے بعد ہے گوالا دودھ سے مکھن نکالے۔ گوالا کے لیے شیر فروز اور دودھ سے از شیر، مکھن کے لیے مس کا استعمال ہوتا ہے۔ گوالا دودھ سے مکھن نکالے، شیر فروز از شیر مس کا برآرد۔ گوالا دودھ سے مکھن نکالے، شیر فروز از شیر مس کا برآرد۔ اس کے بعد ہے ساجد ریشمی کپڑے پر پانی نہ ٹپکائے۔ ساجد ایک بندے کا نام ہے، ریشمی کپڑے کے لیے فارسی میں اب ریشمی استعمال ہوتا ہے۔ اب ریشمی یعنی ریشمی کپڑا، دونوں کا معنی ہوتا ہے، یعنی اب اس میں کپڑے کے لیے الگ سے فارسی نہیں لائیں گے، بلکہ اب ریشمی کا معنی ہی ہوتا ہے ریشمی کپڑا۔ ساجد ریشمی کپڑے پر پانی نہ ٹپکائے، ساجد بر اب ریشمی آب نہ ریزد، ریختر مصدر سے ریزد، ساجد بر اب ریشمی آب نہ ریزد، ساجد ریشمی کپڑے پر پانی نہ ٹپکائے تو کیا ہوگا، ساجد بر اب ریشمی آب نہ ریزد۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔